فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں کچھ افغانستان کی ہی صورتحال کو ڈسکس کریں گے۔ طالبان تحریک کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر نئی حکومت کے لیے مذاکرات کرنے کابل پہنچ چکے ہیں، جبکہ کابل میں بینک اب 7ویں روز بھی بند ہیں اور لوگوں میں پیسے ختم ہونے کا خوف جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی افغانستان کی صورتحال اگر ہم ڈسکس کریں تو اس وقت افغانستان سے پروازیں بند رہنے کے بعد جمعے کو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر کابل ایئرپورٹ سے فضائی آپریشن بحال کیا ہے، جبکہ بحرین اور متحدہ عرب امارات افغانستان سے ٹرانزٹ کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ قطر نے اپنی گنجائش پوری ہو جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تمام امریکیوں اور ان کے افغان سہولت کاروں کو ملک واپس لانے کا اعلان کیا ہے، مگر خبردار یہ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر انخلا کا یہ منصوبہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر یونان نے ترکی کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگا دی ہے تاکہ طالبان سے فرار ہونے والے افغان سرحد پار کر کے یورپ میں داخل نہ ہو سکیں۔ افغانستان کے صوبہ بغلان کے کچھ مقامی ذرائع کے مطابق افغان حکومت کے وفادار طالبان کے خلاف برسر پیکار گروہ نے 3 اسلحہ کو طالبان جنگجوؤں سے چھین کر دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی تازہ لہر کے خدشات کی وجہ سے ترکی کے ساتھ سرحد پر 40 کلومیٹر کی باڑ لگا کر ایک نیا ریگولیٹری نظام بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال جو رونما ہے، اس میں افغان شہری جس کشمکش سے دوچار ہیں اور جس کنفیوژن سے دوچار ہیں، اس حوالے سے کچھ ہم بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے ان ممالک کی جو ان کنڈیشنز میں اور ان حالات میں بھی افغانیوں کی حمایت کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں چین، ترکی اور ایران سر فہرست ہیں۔ تو ایران اور ترکی کے معاملات افغانستان کے ساتھ کس طرح کے رہیں گے اور کیسے حالات آئندہ رونما ہو سکتے ہیں، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف وائس آف ساؤتھ ایشیا کابل بصیر ہوتک اور سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی بھی ہمارے ساتھ ایران سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ان سے بھی کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ملاقات کیجیے نیو یارک میں عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان، معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اور کرکٹ اسٹار شاہد خان آفریدی سے 2 ستمبر 2021 گرینڈ روزویلٹ بال روم نیو یارک میں منعقدہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے میٹ اینڈ گریٹ میں صحت، تعلیم اور پانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کا علم بلند کیے شاہد خان آفریدی کو آپ کی ضرورت ہے۔ آئیے اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ ٹکٹ کی خریداری اور مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7322363788۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بصیر ہوتک اور ڈاکٹر راشد عباس نقوی آج کے اس پروگرام میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمیں پروگرام میں کے لیے وقت دیا۔ بصیر، آپ سے سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور جاننا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے ان حالات میں ترکی افغانستان میں طالبان حکومت کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور جس طرح سے یہ بات کرتا نظر آتا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان حکومت قائم کریں گے تو ترکی یا جو بھی فریق حکومت قائم کرے گا ترکی اس کا ساتھ دے گا۔ ساتھ ساتھ کچھ فورسز کے انخلا کے حوالے سے بھی بات اگر کی جاتی ہے تو ترکی کی اور طالبان دونوں کی یہ سوچ ہے کہ جو نیٹو فورسز ہیں یا جو غیر ملکی فورسز ہیں وہ افغان سرزمین پر نہ ہوں، یہاں سے نکال دی جائیں۔ لیکن جو طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ترکی اور چین سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ترکی کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے جس طرح چائنا انڈیا دے رہا ہے؟ کیا ترکی بھی اس حد تک ساتھ دے گا افغان طالبان کا؟ دیکھیں، ممالک اپنے مفادات دیکھ کر دوسرے ملک کے ساتھ معاملات سیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح طالبان کی حکومت جیسے حکومتوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ میرے خیال میں قدرے کٹن مرحلہ ہوگا۔ اس معاملے پر پاکستان سب سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی طالبان کی جانب سے نئی دستور بنانے اور حکومت سازی کے عمل پر صلاح و مشورے ہی جاری ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے عالمی ممالک کو طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہاں تک حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے تو طالبان کے متعدد رہنماؤں نے عالمی برادری سے بھی درخواست کی کہ وہ ان کی آئندہ کی حکومت کو تسلیم کر کے افغانستان کے ساتھ اپنے امداد جاری رکھے۔ سر دست طور پر تو افغانستان کے معاملات میں 20 سالوں سے دخیل امریکہ نے اپنے ہر طرح کے فوجی اور دیگر امداد افغانستان پر منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اسی طرح انہوں نے افغانستان کے تقریباً $9.5 ارب سے زیادہ کے اثاثے منجمد بھی کر دیے ہیں. کینیڈا، فرانس اور جرمنی سمیت بعض یورپین ممالک نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان پہلے سے کر دیا ہے. اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. غرض یہ ہے کہ عالمی ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے مخصوص شرائط رکھتی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کے حقوق، تعلیم و تربیت کے حوالے سے انہیں آزادی دینا، اقلیتوں کو مکمل آزادی دینا، سیاسی سرگرمیوں میں قدغن نہ ڈالنے اور میڈیا کو بھرپور آزادی، اور حکومتی عہدیداروں یا منصب کے انتخاب کے لیے آزادانہ انتخابات کا عمل سر انجام دینے اور بعض دیگر شرائط بھی شامل ہیں. اب اگر طالبان امارت اسلامی کے نام پر ملک میں ان چیزوں پر جن کا ذکر میں نے کیا اس پر لچک دکھاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کوئی بات بن سکتی ہے. تاہم اصل بات یہ ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ خود اس معاملے پر 2 حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے. ان میں شامل وہ لوگ جو زیادہ تر جنگوں سے دور رہے ہیں اور انہوں نے دنیا دیکھی ہے. مثال کے طور پر قطر میں وقت گزارنے والے طالبان وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہر صورت دنیا کے شرائط مان کر ہی خود کو حکومتی نظام چلانے کے ٹریک پر لانے کے لیے مجبور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے راشد صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہی بات کہ اس وقت جس طرح ترکی تقریباً کسی نہ کسی حد تک آمادگی ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے قبول کرنے کے لیے جو بھی فریق افغانستان میں حکومت قائم کرے گا، ایران اس بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ اس کا کیا اسٹانس ہے کہ ایران افغانستان میں طالبان حکومت کو قبول کرنے کے لیے کس حد تک آمادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، طالبان اور ایران حکومت کے تعلقات کوئی آج کے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ طالبان نے جب افغانستان پہ اپنا تسلط حاصل کر لیا تو اس کے بعد ایران کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں استوار ہوئے. نہیں، ایران کے تقریباً اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلا جائیں تو 2015 سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پچھلی حکومت میں جب طالبان کی حکومت تھی اور جس انداز سے مزار شریف میں اور ناردرن الائنس کی وجہ سے ایران اور طالبان کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے، بلکہ دشمنی کی حد تک چلے گئے تھے، کیونکہ طالبان نے ان کے کچھ ڈپلومیٹس اور کچھ صحافیوں کو وہاں پہ مزار شریف میں ہرات میں اس علاقے میں شہید کیا تھا. تو ظاہر ہے اس وجہ سے کشیدگی پورے عروج پہ رہی اور یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا. لیکن 2015 میں آ کے پھر طالبان نے اور یہاں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موومنٹ پہ جو خطے سے امریکی انخلا یا امریکی فورسز کو نکالنے کے لیے فعال تھیں، ان کے آپس میں ان کے تعلقات بنے اور ان تعلقات کے نتیجے میں طالبان اور ایران کے بعض دھڑوں کی قربت بڑھنا شروع ہو گئی. اور وہ سلسلہ بعد میں پھر حکومتی سطح تک پہنچ گیا جب ایران کو بھی یقین ہو گیا کہ طالبان امریکی فورسز کو افغانستان سے نکالنے میں سنجیدہ ہیں اور ان کی جنگ بھی سنجیدہ جنگ ہے، اور طالبان واقعاً چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو بیرونی مداخلت سے پاک کریں اور امریکی اور نیٹو فورسز وہاں سے نکالنے میں وہ سنجیدہ ہیں. تو پھر ایران کے تعلقات طالبان سے کافی بہتر ہو گئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ طالبان کا ایک اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن یہاں پہ مذاکرات کے لیے آیا. اشرف غنی حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل تھے اور شمالی اتحاد کے لوگ بھی شامل تھے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران اور طالبان کے تعلقات جو ماضی میں شروع ہوئے تھے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ایران کو جو توقعات ہیں طالبان سے اگر وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دونوں ملک اگر آپ کہیں یا طالبان اور ایران جس ایک بات پہ متفق نظر آتے ہیں وہ بیرونی فورسز کا جو ہے وہ خطے سے نکلنا ہے، یعنی امریکن وڈرال یا امریکی انخلا، اس پہ دونوں چونکہ متفق ہیں اور دونوں کی رائے یہ ہے کہ علاقے کے مسائل، ملکوں کے مسائل خود ملک کے اندر ہوں یا علاقائی
ممالک مل کے مسائل کو حل کریں اور باہر سے کوئی قوت بالخصوص امریکہ کی صورت میں یا برطانیہ کی صورت میں یا نیٹو کی صورت میں کوئی باہر سے آ کے مداخلت نہ کرے اور اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل نہ کرے. تو اس مشترکہ موضوع پہ چونکہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، اس لیے اس موجودہ صورتحال میں بھی یہاں پہ طالبان کے لیے اچھی رائے پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. مجھے بتائیے گا راشد صاحب کہ ہم اس کے علاوہ اگر بات کریں نو تعمیراتی کاموں کی، یا اس وقت اس طرح سے افغانستان میں تعمیراتی کاموں کے آغاز پر ترکی کی اور چائنا کی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی مدد ملے، طالبان یہ چاہتے ہیں. ایران کا اس بارے میں کیا اسٹانس ہے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ فورسز کے انخلا پر دونوں فریقین کی سوچ ایک پائی جاتی ہے، لیکن طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ترکی اور چین سے مدد لے رہے ہیں اور وہ اس پر آمادگی بھی ظاہر کر چکے ہیں. ایران کیا اس طرح کی کوئی پیشکش کر سکتا ہے اور کس حد تک وہ طالبان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں پچھلے عشرے میں ایران نے افغانستان سے اپنے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپنا انفراسٹرکچر کافی حد تک صحیح کیا ہے. جو اہم بارڈرز بنتے ہیں جن کے ذریعے سے تجارتی لین دین ہوتی ہے، وہاں تک ٹرین اور اچھی سڑکوں اور اچھے وسائل اور ضروریات کی فراہمی تو ایران نے ممکن بنائی ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک اپنے انٹرسٹ کو اپنی پرائرٹی میں رکھتا ہے. افغانستان کی ترقی، افغانستان کا امن، افغانستان کی سلامتی ایران کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور یقیناً جب بیرونی فورسز وہاں سے چلی جائیں گی اور افغان عوام اگر کسی حکومت پہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اب جیسے اس وقت ملینز کی تعداد میں اس وقت افغان مہاجرین ایران کے اندر بھی موجود ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہیں، اور یہاں پہ افغان مہاجرین کو سہولیات ہیں اور ان کی واپسی کے لیے بھی یقیناً اگر وہاں پہ مستحکم حکومت بن جاتی ہے تو یہ مسئلہ بھی ایران کا حل ہوگا. اور یقیناً ایران بھی ایک ہمسایہ ملک کے عنوان سے افغانستان کے اندر کئی فیلڈز کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، اور بالخصوص جو سرحدی علاقے ہیں ایران کے ساتھ، تو ایران کی ترجیح یہ ہوگی کہ وہاں پہ امن و سلامتی رہے اور تجارتی لین دین بڑھے تاکہ دونوں ملک اس سے فائدہ اٹھا سکیں. صحیح. بصیر، یہ بتائیے کہ ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ طالبان کے آنے سے مستقبل میں خطرات میں اضافہ ہوگا. آپ کے خیال میں یہ سوچ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، افغانستان کی صورتحال یکدم تبدیل ہو گئی. طالبان اور افغان حکومت کے بارے میں جو عالمی تبصرے کیے جاتے تھے وہ سب تقریباً غلط ہی ثابت ہو گئے. اگر قدر ماضی میں جائیں تو کابل پہنچنے سے قبل طالبان کے لیے عالمی طور پر میڈیا میں بڑی سکورنگ پروپیگنڈا کیا گیا، جبکہ اس سے قبل کے کئی سالوں میں کے دوران ہم نے دیکھا کہ میڈیا طالبان کی برائی کرتی ہوئی نہیں تکتی تھی. کابل پہنچنے سے قبل اور ٹیک اوور سے پہلے طالبان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ ماضی کے طالبان نہیں ہے، وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور اب وہ تہذیب یافتہ ہیں. تاہم جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے تو ان کے خلاف ایک بار پھر میڈیا وار شروع کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھرپور کوریج دی جا رہی ہے. اگر آج ایک عام افغان باشندے سے حکومتوں کے تبدیلی کے بارے یا اس کے بابت سوال کیا جائے تو وہ اس تبدیلی پر اس لیے خوش ہے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو چکی ہیں. چونکہ اس سے قبل طالبان اور اس وقت کی حکومت کے درمیان جنگوں اور دھماکوں اور دیگر واقعات میں وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے. جہاں تک طالبان کے تبدیل یا تبدیل نہ ہونے کا سوال ہے تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ 10 یوم قبل تک طالبان کا سامنا افغان فوج اور پولیس سے تھا، جبکہ آج ان کا سامنا افغان عوام کے ساتھ ہے، اور اس عوام کا 60% سے زائد کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا سیکھ لیا ہے. سوشل میڈیا کے استعمال وہ جانتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں. یہ نوجوان کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ وہ 7ویں صدی میں واپس چلے جائیں. تو ایسی صورتحال میں طالبان خود بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عوام کے ساتھ جا ٹکرائیں. انہیں اس وقت حکومت سازی سے لے کر عالمی سطح پر تنہائی یا انزوا سے نکلنے سمیت متعدد داخلی چیلنجوں کا بھی سامنا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ طالبان کو کچھ وقت دیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک عوام کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں. اس عمل کے لیے لازمی ہے کہ طالبان لیڈرشپ اپنے
نچلے طبقے کے جنگجوؤں کو فوری طور پر اپنے کنٹرول میں لائیں. بصورت دیگر ملک کے کنٹرول لانے کا ان کا جو خواب ہے وہ پورا بھی نہیں ہوگا اور خدا نخواستہ ملک خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے راشد نقوی صاحب، آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی تھی کہ یقیناً اب افغانستان میں لوگوں کی انویسٹمنٹ شروع ہوگی اور ترکی اور چائنا اسی مد میں اس وقت نو تعمیراتی کاموں میں مدد کا اعادہ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ایک جانب تو یہ رائے پائی جاتی ہے کہ طالبان کے آنے سے مستقبل میں خطرات میں اضافہ ہوگا، دوسری جانب اگر ان حالات میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا افغانستان میں تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا اور کس حد تک اس کو درست سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو لڑائی طالبان اور حکومت کے درمیان تھی یا طالبان اور امریکن فورسز کے درمیان تھی. اب اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پنشیر کے علاوہ یا امر اللہ صالح کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی اختلاف کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. اور اگر طالبان جو دعوے کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ایک ایسی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں سب کو شامل کریں، تمام دھڑوں کو، تمام زبان بولنے والوں کو یا ماضی کے جو سیاسی گروہ ہیں، اگر وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہاں پہ کوئی امن و امان یا سلامتی کا مسئلہ ہو. البتہ افغانستان کا جو ایک جغرافیائی اور ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ہلکی پھلکی ناامنی تو رہے گی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل ایک پرامن ملک میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر طالبان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس وقت جو دعوے کیے جا رہے ہیں طالبان لیڈرشپ کی طرف سے، اگر ان دعووں پہ عمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہوگی. کیونکہ امریکہ کی تو ترجیح یہی تھی کہ افغانستان کے اندر بدامنی رہے تاکہ اس کے وجود کو ثابت کیا جا سکے. اب جب اس کو اپنے وجود کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنا وجود وہاں پہ قائم نہیں رکھنا چاہتا، تو کم از کم یہ سازش جو امریکہ کی طرف سے ہوگی یہ تو کم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، جتنے ہمسایہ ممالک ہیں، ان سب کی، ایران سمیت سب کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن رہے، سیکیورٹی رہے. چونکہ ہمسایہ ملک کے اندر جب ناامنی بدامنی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمسایہ ملک پر پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وعدے پورے کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اوکے، بصیر ہوتک اور ہمارے ساتھ راشد عباس نقوی پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. دونوں مہمانوں سے کچھ مزید جوابات بھی جانیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بصیر ہوتک، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف کابل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی. دونوں مہمانوں سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. طالبان کے متعدد بیانات میں یقین دہانی کے باوجود اب بھی کئی ابہام یہ پائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا طالبان دوبارہ 90 کی دہائی کے سخت گیر قوانین کا نفاذ کریں گے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کے پروگرامز میں بھی متعدد بار اس بات کا ذکر کیا کہ افغانستان کے حالات ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئے ہیں. خود طالبان کو اپنے فتوحات پر شکوک رہے تھے. البتہ یہ بھی بتایا کہ طالبان لیڈرشپ کا اپنے جنگجوؤں پر کنٹرول برقرار نہیں ہے. طالبان لیڈرشپ کی جانب سے ان کئی دنوں کے دوران متعدد بیانات منظر عام پر آئے، جیسا کہ انہوں نے افغانستان کے قومی جھنڈے کو طالبان کی جانب سے توہین نہ کرنے کے احکامات دیے، سابق حکومت کے سول اور فوجی عہدیداروں کو معافی دینے، وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور ملک چھوڑ کر جانے والے اشرافیہ کو نہ صرف اس عمل کو ترک کر کے بلکہ انہیں اپنی حکومت میں شامل کرنے کے بیانات بھی دیے. اسی طرح انہوں نے عالمی دنیا سے بھی درخواست کی ہے کہ ان کی بنائی جانے والی حکومت کو تسلیم بھی کرے.
تاہم ان چند ایام کے دوران بعض واقعات بھی رونما ہوئے، جیسا کہ 2 یوم قبل ہی افغان انگریز جنگ کے آزادی کے جشن کے موقع پر طالبان جنگجوؤں کی جانب سے قومی جھنڈے کے ایشو پر ننگرہار اور خوست کے صوبوں میں متعدد افغان شہری جان بحق اور زخمی کر دیے گئے۔ اس طرح ملک کے مغربی صوبہ ہرات میں ڈویچے ویلے سے وابستہ صحافی کے رشتہ دار کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو زخمی کرنا، اسی طرح خواتین صحافیوں کو ان کے کاموں پر نہ جانے کی اجازت دینا کہ جیسے واقعات شامل ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ طالبان کی جانب سے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے یا نہ کرنے کے بابت اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ ان کی لیڈرشپ بار بار یہ وضاحت کر رہی ہے کہ تمام ایشوز ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور منشور کے بنائے جانے کے بعد حل کیے جائیں گے، اور حکومتی نظام اور دستور بنانے کے عمل پر کام شروع بھی ہے۔ ان تمام واقعات کے ساتھ ملک میں سابق حکومت کے کھلیپس کے بعد سے اب تک افغان سینٹرل بینک اور نجی بینک بند ہیں، جہاں پر پیسوں کی نقل و حرکت کم ہو گئی ہے۔ تجارتی اموال کے بند ہونے پر مختلف شہروں میں عام خوردنی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ آج پیٹرول کا فی لیٹر قیمت 80 افغانی جبکہ اس سے قبل 50 افغانی تک ہوتی تھی۔ اسی طرح گیس کی قیمت 40 افغانی سے لے کر 90 افغانی فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ راشد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ طالبان کے متعدد بیانات میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب 20 سال قبل پہلے والی جو سوچ تھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس میں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کنفیوژن ہے، لوگ خاصے حد تک ابہام کا شکار ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ آیا سختیاں پہلے جیسی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان ایک مرتبہ پھر 90 کی دہائی کے سخت گیر قوانین کا نفاذ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت چلانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور ملک پورے کو ساتھ لے کے چلنا اور بات ہے، اور کسی ملیٹنٹ گروپ کو یا کسی جہادی گروپ کو لے کے چلنا اور تقاضے ہوتے ہیں۔ اب طالبان کو ایک ماضی کا تجربہ تو ہے، اب اس ماضی کے تجربے کی روشنی میں اس نے تینوں چیزوں کو یا تینوں چیلنجوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا چیلنج ان کا داخلی انٹرنل چیلنج ہے، جو ملک کے اندر کا ایک چیلنج ہے۔ اس کے اندر اگر وہ ایک اچھا آئین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک اچھا سیاسی سٹرکچر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو افغانستان کی جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے اور اس تقسیم کی بنیاد پہ جو سیاسی دھڑے ہیں، اگر وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا لیتے ہیں، سب کو اس کے اندر شیئر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان سب کو ایک پیج پہ لے کے آ جاتے ہیں، تو پھر انٹرنل تو مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ دوسرا ان کا مسئلہ جو پچھلی حکومت میں تھا وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے مسائل تھے، جس میں ایران بھی شامل تھا۔ اب ان کو تجربات ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 2-3 مہینوں کی جو سفارتی سرگرمیاں نہیں ہیں طالبان کی، انہوں نے چائنا کو، رشیا کو، پاکستان کو، ایران کو اور سینٹرل ایشیا کے جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دورہ جات اور سفارتی سرگرمیاں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ بھی ان کو ساتھ لے کے چل سکیں گے۔ اور تیسرا ان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ عالمی برادری کی طرف سے ہے، یا جس کو سو کالڈ عالمی برادری کہتے ہیں یا مغرب کہتے ہیں یا امریکہ کہتے ہیں، تو ان کے یہاں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں۔ خواتین کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ملک کے اندر ایک ایسی فضا کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر آزادیوں، سماجی آزادیوں، فریڈم آف سپیچ ہو۔ تو یہ وہ مطالبات ہیں کہ جو کسی حد تک طالبان پورے کر سکتے ہیں، لیکن بات جو تھوڑی سی مشکل مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو ان سب چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہے اور مذاکرات کے اندر اس طرح کے اشارے بھی ملے، لیکن طالبان کی لیڈرشپ جو ہے، جو ان کی مقامی لیڈرشپ ہے، جس کو اصطلاحاً وہ مقامی ملا کہتے ہیں، مقامی علماء کہتے ہیں، مقامی جہادی گروپس کہتے ہیں، وہ ابھی تک اتنے اس سطح پہ اپنے فہم اور شعور اور عالمی سیاست اور علاقائی سیاست کے عنوان سے اس سطح پہ نہیں ہے۔ وہ اپنی اسی ماضی کی اس پہ موجود ہیں۔ ان کا اپنا کلچر، ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا اسلامی فہم، وہ وہی دکیانوسی، قدامت پسندی اور
ایک گاؤں اور شہر کی حد تک ہے. تو اگر طالبان اپنی مرضی قیادت اور مقامی قیادت کے درمیان ایک اچھا ریلیشن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو ان کے اہداف اور مقاصد ہیں اور جس انداز سے یہ ریجنل پاورز کو اور انٹرنیشنل پاورز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اگر ان کے علاقائی ملا اور جو مقامی سطح کے ان کے جہادی گروپس ہیں یا جہادی شخصیات ہیں یا علماء ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ابھی تک بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے، اور ظاہر ہے وقت لگے گا اس مسئلے کو حل کرنے میں. اور اگر طالبان نے ماضی سے سبق نہ سیکھا تو پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ہوگا جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا، اور پھر کسی اور مصیبت میں پھنس جائیں گے. بس یہ بتائیے کہ ایک طرف تو اشرف غنی افغانستان چھوڑ جانے کے بعد امراللہ صالح جو نائب صدر تھے ان کے طالبان کو کنٹرول کرنے کے خلاف جو وہ مزاحمت کی تحریک چلانے پر آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو شیر پنجشیر کے نام سے معروف افغان رہنما احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں احمد مسعود بھی وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کا اعادہ کر چکے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ افغانستان میں نیٹو فورسز سے طالبان کی جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہونے کو ہے؟ صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے کے بعد امراللہ صالح نے افغان آئین کے شقوں کے روح سے خود کو سرپرست صدر کا اعلان کر دیا ہے. اگرچہ ڈاکٹر اشرف غنی نے بھی متحدہ عرب امارات سے جاری کردہ اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس بات کا اعادہ کیا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ملک بھی واپس لوٹیں گے. بہرکیف امراللہ صالح نے طالبان کے خلاف مزاحمتی جنگ کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان تمام مسلح قوتوں کو بھی پنجشیر آنے کی دعوت دی ہے جو کہ طالبان کو سرنڈر نہیں ہوئے ہیں. ایسی بھی اطلاعات ہے کہ آج طالبان کے مخالف جنگجو لیڈر اور وار لارڈ مارشل دوستم بھی پنجشیر پہنچنے والے ہیں. پنجشیر کی وادی کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ علاقہ روسیوں کے خلاف بھی مزاحمتی مرکز کے طور پر مشہور تھا، جبکہ طالبان کی پچھلی حکومت کے وقت بھی پنجشیر آزاد علاقے کے طور پر مشہور رہا ہے. دوسری جانب پنجشیر کے ساتھ ہم سرحد صوبہ بغلان جو کہ ملک کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور اسی صوبے سے ہو کر ہی دیگر صوبوں جیسے کندوز اور بدخشان میں داخل ہو سکتے ہیں. بغلان میں بھی مزاحمت کا آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ دن اسی صوبے کے مزاحمتی عوامی افراد اور سابق حکومت کے حلیف افواج کے تعاون سے 3 مختلف اضلاع پر دوبارہ قبضے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. اگرچہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان اضلاع پر پہلے سے بھی طالبان کی گرفت اس قدر مضبوط نہیں تھی. طالبان کے خلاف اگر اس طرح کے محاذ بنتے ہیں تو میرے خیال سے ملک کے نازک صورتحال کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوں گے. اگرچہ سابق صدر حامد کرزئی اور افغان مصالحتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بھی گزشتہ روز پنجشیر جا کر وہاں کے سابق جہادی اراکین اور قومی عمائدین سے ملاقاتیں کیے ہیں، اور انہوں نے ملکی صورتحال اور طالبان کے ساتھ ایک قومی اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بارے میں صلاح و مشورے کیے ہیں. لیکن ہمیں اس کے مطلوبہ نتائج کا بھی انتظار ہے. بہرکیف اس مزاحمت کا جہاں تک سوال ہے تو یقیناً بات خانہ جنگی کی طرف ہی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا بھی دار و مدار عالمی ممالک کی جانب سے کابل میں بننے والی طالبان حکومت کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر بھی ہے. راشد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی کے افغانستان چھوڑ جانے کے بعد امراللہ صالح جو کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ نائب صدر تھے اور موجودہ صدر کی ایبسنس میں وہ اس وقت قائم مقام صدر ہیں، دوسری جانب افغان رہنما احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی بھی جس طرح سے آپ نے بات چیت کی، تو کیا لگتا ہے کہ یہ مزاحمت کتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے، یا اگر یہ مزاحمت کنٹینیو نہیں رہے گی تو کیا طالبان کسی طرح کے مذاکرات یا ڈائلاگ کے ذریعے ان گروپس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں طالبان کے رویے پہ انحصار ہے کہ طالبان باقی گروپس کو، یعنی پنجشیری گروپ یا آپ احمد مسعود کے علاوہ یا امراللہ صالح کے علاوہ جو جتنے دھڑے ہیں، جتنے وار لارڈز ہیں، جتنے علاقائی لیڈرز ہیں، جتنے لسانی قائدین ہیں، اگر وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور خلوص کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یقیناً
صرف پنشیر سے کوئی اتنی بڑی مزاحمت نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کنٹرول کے لیے، اس کے لیے مذاکرات کے لیے بھی راستے نکل آئیں گے. لیکن اگر طالبان یہاں پہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں یا جذباتی انداز سے حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے معمولی مخالف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یقیناً یہ ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے، اور جب یہ ٹوٹیں گے تو جا کے پھر ایک اتحاد بن سکتا ہے. پھر وہی جو ماضی میں جس انداز سے ناردرن الائنس ایک طرف ہو جائے گا، پنشیری گروپ اپنی طرف سے اس طرف ہو جائے گا. فرض کریں گلبدین حکمت یار کو اگر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے وہ ہو سکتا ہے. پٹھانوں کا ایک بڑا قبیلہ کہ جو امراللہ صالح اور آپ کہہ سکتے ہیں اشرف غنی کے ساتھ جو کسی حد تک جنہوں نے مراحت لی ہیں، وہ بھی اس گروپ کے ساتھ مزاحمت میں شریک ہو سکتے ہیں. البتہ یہاں پہ ایک چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کو جو عزیمت ہوئی ہے اور جو شکست کا سامنا ہے، اور جس انداز سے امریکہ کے اندر اور امریکہ کے اوپر مختلف طرح سے ابھی الزامات کہیں یا اس پہ ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو امریکہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا. مجھے یہ خوف ہے کہ امریکہ پھر مزاحمتی گروپوں کو کہیں پہ مسلح کرنے کی یا ان کو مرکزی حکومت کے خلاف اٹھانے کی کوشش کرے گا. اور جب کسی بڑی طاقت کی طرف سے یہ کام شروع ہو جائے تو علاقے میں بھی ان کو حامی مل جاتے ہیں، اور پھر پیسہ اپنا کام دکھاتا ہے، اور پھر مزاحمت شروع ہو جاتی ہے. اور جب مزاحمت شروع ہو جاتی ہے تو پھر حکومت سے تو کبھی بھی کوئی 100% متفق یا راضی نہیں ہوتا. پھر جو بھی ناراض گروپ ہوں گے وہ اس مزاحمتی گروپ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، اور طالبان کے لیے روز بروز مشکلات بڑھنا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا یہ جو ایک کریٹیکل سٹیج ہے، اس پہ طالبان کو بڑے بنیادی قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر وہ ان فیصلوں میں کامیاب ہو گئے، سب کو اس نے ایک پیج پہ کر لیا، تو پھر تو مشکلات کم ہوں گی. لیکن اگر وہ یہ کام نہ کر سکے تو پھر چیلنج بہت زیادہ. راشد صاحب، آپ بتا دیجئے گا کہ افغانستان میں کامیابی ممکنہ طور پر جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست میں نمایاں تبدیلی کا یقیناً پیش خیمہ ثابت ہوگی، جبکہ بھارت کے لیے ایک آزمائش یہ بن سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح تاریخی طور پر بھارت کے پاکستان اور چین کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں، کچھ سرحدی تنازعات بھی پائے جاتے ہیں، تو پاکستان اور چین کے حوالے سے ان ممالک کا جو مستقبل میں افغانستان میں کردار ادا کرنے کی توقع ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کس طرح کا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب آپ ریجن کے عنوان سے اگر جیو پولیٹکس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا جو آئندہ صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ آپ کوارڈ کی صورت میں دیکھیں گے کہ امریکہ، چائنا، معاف کیجیے گا، امریکہ، انڈیا اور جاپان، غالباً آسٹریلیا، یہ جو 4-5 ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کے کوارڈ بنایا ہے، اور اس کے مقابلے میں مثلا پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان اور رشیا، یہ جب آئیں گے تو ایک ریجنز کے اندر ایک اور نئی رساکشی تو ہونی ہے. دونوں طرف سے زور تو لگنا ہے. اس میں افغانستان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہو جائے گا. اور اگر افغانستان کے اندر داعش اور اس طرح کے القاعدہ یا ملیٹنٹ گروپس کو طالبان کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ٹی پی جو ہے وہ طالبان پاکستان جو ہے وہ اگر طالبان ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باہر کی کسی قوت کو موقع نہیں دیتے کہ افغانستان ہمسائے ممالک کے لیے خطرات کا باعث بنے، تو پھر تو افغانستان کا رول یقیناً وہ بڑا نمایاں ہو کے سامنے آئے گا. لیکن رسک موجود ہے ابھی بھی خطے کے اندر. امریکہ کو جسے کہتے ہیں جو شکست کا سامنا ہوا ہے، امریکہ اتنی آسانی سے افغانستان کو پلیٹ کے اندر رکھ کے نہ چائنا کو دے گا، نہ پاکستان، نہ ایران، نہ رشیا کو. وہ اپنی سازشیں جاری رکھے گا اور اس کے ساتھ ہندوستان بھی شامل ہو جائے گا. اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ابھی فوری تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو طالبان نے یہ سب کچھ کر لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. نہیں، اس کا ایک ریئیکشن بھی آئے گا، اور اس ریئیکشن میں امریکہ کے اسٹریٹجک اہداف ابھی تک موجود ہیں خطے کے اندر، اور جیو پولیٹیکل اہداف بھی موجود ہیں. تو امریکہ ابھی
امریکی فورسز چلی گئی ہیں افغانستان سے، امریکہ ابھی ہے اور اس کے مذموم مقاصد بھی ہیں، وہ کسی وقت بھی کسی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بصیر ہوتک اور ڈاکٹر راشد عباس نقوی، آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ افغانستان کی اب تک کی صورتحال کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہم نے گفتگو کی کہ جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ چین، ایران اور روس کا کیا کردار ہے، پاکستان کس طرح سے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی مدد کر سکتا ہے، جس طرح کی مدد کے خواہاں امریکی نظر آتے ہیں پاکستان سے، آیا کہ ایسا کوئی جواب پاکستان کی جانب سے دیا جا سکے گا یا نہیں، یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔